جمعہ کے دن مٹھی میں گندم کا دانہ رکھ کر 7 بار یا رازق کو پڑھ لیا کرو، رزق بڑھ جائے گا۔ ہر مشکل سے نجات کے لیے سورہ کوثر 7 بار پڑھ لو، اپنے اوپر دم کر لو، مشکل ختم ہو جائے گی۔ ضدی بچے کو ٹھیک کرنا ہے تو 125 بار سورہ کوثر پڑھ کر بچے پر پھونک مار دیں۔ رزق کی کمی ہے تو صبح اٹھتے ہی 11 بار یا رازق کو پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیا کرو۔ ہر قسم کی حاجت کی قبولیت کے لیے 500 بار یا حافظ پڑھ کر دعا مانگا کرو۔ گھر نہیں بک رہا ہے تو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر گھر پر پھونک مار لو۔ سامان کو جلدی فروخت کرنا ہے تو سامان پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو، فروخت ہو جائے گا۔ کاروبار کو کامیاب بنانا ہے تو 300 بار یا باقیوں پڑھ کر دکان کھولنے سے پہلے دم کر لیا کرو۔ غربت نے گھیر لیا ہے تو روز رات کو 121 بار یا وہابو پڑھ کر گھر پر پھونک مار لیا کرو۔ دولت کی کمی ہو گئی ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 بار یا رازق کو پڑھ لیا کرو، دولت آ جائے گی۔ قرض کی وصولی کے لیے 41 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیا کرو، قرض وصول ہو جائے گا۔ رزق کی کشادگی کے لیے روز عصر کے بعد 70 بار یا غفارو پڑھ کر دعا کرو، رزق آئے گا۔ نظر بد سے بچنا ہے تو روز سونے سے پہلے 340 بار استغفار پڑھ کر دائیں جانب سویا کرو۔ شادی جلدی کرنا چاہتے ہو تو روز عشاء کے بعد سورہ کوثر پڑھ کر دعا کرو، شادی ہو جائے گی۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے تو 7 بار سورہ نصر پڑھ کر دکان کے اندر پھونک مار دو۔ ڈپریشن کے ستائے ہوئے ہو تو پانی پر سورہ مزمل پڑھ کر پانی کا گلاس پی لو۔ امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہو تو یا حسیب 100 بار پڑھ کر کتاب پڑھا کرو۔ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو 121 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر دعا مانگنا شروع کر دو۔ گھر میں جنات کا سایہ ہے تو گھر پر سورہ جن پڑھ کر دم کرو، جنات بھاگ جائیں گے۔ اے دل کے مریض، علاج کی طرف مائل ہو جا، مکمل تدبیر تبدیلی ہی راستہ ہے۔ اے کھانے کی رہن کے قیدی، ان قریب تو نجات پا جائے گا اگر تو نے بڑے مصائب برداشت کر لیے۔ اے مخاطب، وہ بدصورت قابل مبارکباد ہے، حسین جس کا ساتھی ہو گیا، افسوس اس خوبصورت پر جس کا ساتھی موسم خریف بنا۔ ناقص لوگوں کی مسرت کا تعلق دنیاوی امور کی کامیابی اور ناکامی سے ہے، اور اہل کمال کی خوشی و غم جس کو اصطلاح سلوک میں بسط و قبض کہتے ہیں۔ عاشق جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے منہ سے عشق کے نکات کی ہی خوشبو عشق کے کوچے میں مہک اٹھتی ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں اور وہاں جا کر کسی گھاٹی میں جا کر چھپ کر بیٹھ جاؤں اور کوئی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ ایمان نام ہے بات کرنے اور اس پر عمل کرنے کا، یہ کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اے پیارے، اسی لیے تو تمہارے تمام اعمال بے نور اور بدنما ہیں کہ تم حسن نیت کے فطری نور سے دور ہو اور بہت دور ہو۔ 3 بندے ایسے ہیں جن کے پیچھے چلا کرو، رزق میں اضافہ ہوگا: اللہ کا ولی، اچھے اخلاق والا اور پرہیزگار یتیم۔ عقل معاش جو زیر کی و چالاکی سکھاتی ہے، اس کو محبوب حقیقی کے عشق میں قربان کرو۔ عقلیں آخر اسی طرف سے ہیں جہاں وہ محبوب ہے۔ یہ نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی غرق کر دیا۔ یہ ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرو۔ یقیناً کڑوا
کڑووں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ باطل بات حق بات کے ساتھ کب مل سکتی ہے؟ اے بھائی، تو فقط غور و فکر کر۔ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو ایسا دل اللہ کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ روح جو اللہ کے لیے آنسو بہاتی ہے۔ لقمہ کھانے میں احتیاط کرو، یہ ٹھیک نہیں کہ جو کچھ آیا اور جس جگہ سے آیا جلدی سے کھا لیا اور حلال اور حرام کا کچھ لحاظ نہ کیا۔ بد کیا ہوتا ہے؟ محتاج ذلیل تانبا۔ شیخ کیا ہوتا ہے؟ لامحدود کیمیا۔ اگر تانبا کیمیا کو قبول کرنے والا نہ تھا تو کیمیا تانبے کی وجہ سے ہرگز تانبا نہ بنی۔ دل سے گفتگو کا جوش دوستی کی علامت ہے۔ گویائی کا بند ہونا بے اتفاقی کی وجہ سے ہے۔ جس دل نے معشوق کو دیکھ لیا وہ مقبض کب رہتا ہے؟ جس بلبل نے گل کو دیکھا وہ کب چپ رہتی ہے؟ شیخ ایک آئینہ ہوتا ہے، اس میں دیکھ کر اپنی خوبصورتی اور بدصورتی پہچان لی جاتی ہے۔ وہ آئینہ بہت قیمتی ہے جو ہمارے نقائص پر ہم پر ظاہر کر دے۔ تو پانی کا نہیں روٹی کا پرند ہے۔ تیرے دل میں روٹی کے فکر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، تیرے دل میں روٹی کے ذکر کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اتنے سال کے بعد تجھے کیا ملا؟ مرنے کی بھوک تیرے اس جینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جس طرح ہوا اپنے اندر سمندر لپیٹے ہوئے ہے، اسی طرح ہر جملہ بھی پکارتا ہے کہ اپنی اصل کی طرف لوٹ۔ اپنے دل کی اور روح پر لگی ہوئی دھول کو صاف کر اور اچھی طرح سے دھو ڈال حکمت کے پانی سے۔ جہاں پر دماغ کو صرف حدیں دکھائی دیتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا صاف راستہ دکھا دیتی ہے۔ تکبر والی لکڑی کو 100 آدمی مل کر بھی نہ جھکا سکے، اور جب عشق کی آگ لگی تو اس کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اے سردار، فقیری اور بیماری میں جنت پوشیدہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مسکراہٹ اپنا جال اکھاڑ لیتی ہے۔ فریب اور دھوکہ خود انسان کا بنایا ہوا ایک مہلک ہتھیار ہے، اور یہی اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ دولت کو قریب لانا ہے تو بیوی کی 3 جگہوں پر ہاتھ پھیرو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے: ہتھیلی پر، ماتھے پر اور آنکھوں پر۔ عقل مند اور عاقل صرف وہی بندہ ہے جو اپنے دوست کی موت سے اچھا سبق حاصل کرے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ 2 جگہوں پر خاموش رہو، تمہاری قسمت کا دروازہ کھل جائے گا: اول اذان کے وقت، دوسرا مصیبت کے وقت۔ صرف 2 کام کر لو، دولت ایسے برسے گی جیسے بادلوں سے پانی برستا ہے۔ اول اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دوم کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ سچی یعنی حقیقت کی باتیں سننے پر ہر بندہ قادر نہیں ہوتا، اسی طرح عاشقوں کی کیفیات عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں با اختیار ہے، اس لیے آہذاری کرنے سے وہ بھیجی ہوئی مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اپنے اندر سے دنیا کی چاہتیں اور غلاظتوں کو پاک کر لے۔ دنیاوی لذتیں انسان کو نہ اس جہان کا چھوڑتی ہیں اور نہ اس جہان کا۔ شیطان کا تنکا گلے میں سالہا رہتا ہے، وہ تنکا کیا ہے؟ وہ تنکا رتبہ ہے، دنیا کے مال و دولت کی محبت ہے۔ موت آنے سے پہلے انسان خواب دیکھتا ہے جس میں وہ خود کو کفن پہنا رہا ہوتا ہے اور نہلا رہا ہوتا ہے۔ ناپائیدار عشق ایسا ہی ہے جیسے دریا کی جھاگ پر گھوڑا دوڑانے کی کوشش یا آسمانی بجلی کی روشنی میں خط پڑھنے کی کوشش۔ اگر تم دوسروں سے محبت کے طلبگار ہو تو صرف محبت کا مطالبہ نہ کرو
بلکہ خود بھی ان سے محبت کا ثبوت پیش کرو۔ بعض جھوٹے پیروں کے بڑے بڑے القاب اور ان کی میٹھی میٹھی باتیں مرید کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔